الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز ناظرین، درس قرآن کی آج کی اس مجلس میں آپ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 کی تفسیر سماعت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ قوی امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ جس دن اللہ نبی کو اور نبی کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں فرمائیں گے۔ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے داہنے جانب دوڑ رہا ہوگا۔ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمارے نور کو مکمل فرما دیجیے اور ہمیں بخش دیجیے، یقیناً آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ یہاں پر اہل ایمان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو تم اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے سچی پکی توبہ کر لیا کرو۔ سچی توبہ کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہو، اور دوسری چیز یہ کہ آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم بالجزم اور پختہ ارادہ ہو۔ تو جو شخص صدق دل سے اس طرح سچی پکی توبہ کرے گا، باری تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اس کو جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یعنی توبہ کرنے کے بعد انسان گناہوں سے بالکل پاک صاف کر دیا جاتا ہے، اور گویا کی توبہ کے بعد اس کی زندگی کا نیا چیپٹر اور نیا باب کھلتا ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ اہل ایمان کو مکمل طور پر جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا اور مستفید ہونے کا موقع قیامت میں ملے گا، جس دن اللہ رب العزت والجلال نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر کامل اور مکمل ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں فرمائیں گے، بلکہ ان کا اعزاز و اکرام فرمائیں گے، ان کی عزت افزائی فرمائیں گے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ پھر جب پل صراط، جو جہنم کے اوپر ایک برج، ایک پل ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اس سے اہل ایمان کے گزرنے کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نور عطا فرمائیں گے۔ ایمان والوں کو دو طرح کا نور عطا کیا جائے گا، ایک ایمان کا نور اور دوسرا اعمال کا نور۔ ایمان کا نور اہل ایمان کے سامنے چل رہا ہوگا اور اعمال کا نور اہل ایمان کے داہنے جانب چل رہا ہوگا، اور یہ نور ہر ایمان والے کو ایک جیسا نہیں دیا جائے گا، بلکہ اعلیٰ قدر الاعمال دیا جائے گا۔ یعنی جس مومن کے اعمال جتنے زیادہ اچھے ہوں گے اس کو اتنا ہی زیادہ نور عطا کیا جائے گا، اور جس کو جتنا ہی زیادہ نور عطا کیا جائے گا
وہ اتنی ہی آسانی کے ساتھ اور اتنی ہی تیزی کے ساتھ پل صراط پہ سے گزر جائے گا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ پھر جب اہل ایمان منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں تو اہل ایمان دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمارے نور کو آپ مکمل فرما دیجیے، یعنی جو آپ نے ہم کو نور عطا فرمایا ہے اس کو باقی رکھیے اور ہم کو آسانی کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیجیے اور ہماری بخشش فرما دیجیے۔ یقیناً آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، یقیناً آپ اس پر بھی قادر ہیں کہ آپ بندے کو جہنم میں ڈال دیں اور اس پر بھی آپ قادر ہیں کہ بندے کو جنت عطا فرما دیں۔ پل صراط کے بارے میں مزید معلومات اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں ایک لنک دے دوں گا، اس ویڈیو کو سن کر آپ پل صراط کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Like, comment, and subscribe.